کہ یہ لائٹ کا جو سفر ہوتا ہے اور روشنی کا سفر 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حوالے سے روشنی سفر کرتی ہے. 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. جو عام نارمل روشنی ہے، یہ جو لائٹ ہے، جو بجلی ہے، یہ سفر کرتی ہے، اتنی اس کی رفتار ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر تک یہ سفر کرے گی. اور پھر اس سفر کے دوران جتنی سپیڈ تیز ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ ٹائم پیریڈ کم ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یہاں سے ایئرپورٹ پر جانا ہے، پیدل جائے گا تو ظاہری بات ہے 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اگر وہ سائیکل پہ جائے گا تو اس سے جلدی پہنچ جائے گا. موٹر سائیکل پہ جائے گا اور جلدی پہنچ جائے گا. ذرا رفتار وہ جو 60 کی رکھے گا تو اس حساب سے پہنچے گا. رفتار اگر 100 کی کر دے گا تو اس کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی یہ لائٹ کی سپیڈ ہے. اگر یہ اپنی 90% سپیڈ کے ساتھ چلے اور 2 بھائی جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک وہ جو یہاں زمین پہ موجود ہے، ایک وہ جو سپیس کا سفر کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو سپیس میں سفر کر رہا ہے وہ جو دنیا میں موجود ہے اس کی مناسبت سے اس سے 5 سال چھوٹا رہ جائے گا. اگر 10 سال مسلسل اس نے سفر کیا تو گزریں گے 10 سال ہی، لیکن وہ جو سپیس میں اس کے 5 سال گزریں گے کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے. اور جو یہاں دنیا میں موجود ہے اس زمین پر، اس کرۂ ارضی پر، اس کے 10 سال گزریں گے. یعنی جتنی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ہی وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب ایسے ہی مثال کے طور پر یہاں سے آپ نے سپوز دیٹ ایئرپورٹ ہی جانا ہے، تو اگر آپ گاڑی پہ جائیں گے اور پوری سپیڈ کے ساتھ ہے تو 15-20 منٹ میں 30 منٹ میں پہنچ سکتا ہے. وہی سپیڈ اگر آپ بڑھا دیں اور جب سپیڈ زیادہ ہوگی 200 کی، 300 کی، 500 کی، 1000 کی سپیڈ ہوگی تو ود ان فیو سیکنڈ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے. اور اگر سپیڈ اس سے بھی بڑھا دی جائے پھر آپ جو ہے وہ مطلب پلک جھپکنے میں وہاں پر پہنچ جائیں. اور یہی وہ تصور ہے جو قرآن میں جگہ جگہ پر بیان کیا. آصف برقیہ کا وہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا تخت لے کر آئے گا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. تو میں کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ انہوں نے کہا آپ کی یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. بس وہ پلک جھپک کر یوں دیکھا، ملک شام کے اندر تخت پڑا ہوا تھا، 1 مہینہ جانے کی مسافت تھی، 1 مہینہ آنے کی مسافت تھی، لیکن وہ سفر ان کا اتنا تھا، سپیڈ اتنی تھی کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا. تو ایسے ہی عزیز دوستو یہ برق کی رفتار میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر برق سے آگے بڑھ کر براق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے کہ اگر ہزاروں لاکھوں ملین بلینز برق ملا لی جائیں تو پھر جا کر کہیں براق بنتا ہے. لاکھوں کروڑوں کے حساب سے یہ برق کی رفتار جمع کی جائے تو اس کی جو جمع الجمع ہے وہ جا کر کہیں براق ہے. تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب واپس پلٹے تو وہ وقت جو تھا اس کو فریز کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا تھا. جب واپس پلٹ کر آئے تو وہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی. اور رہی یہ بات کہ اسپیس میں انسان کی جسامت کم ہوتی ہے اور جسم کم ہو جاتا ہے اور خلا میں جو ہے وہ سفر اسپیس سوٹ کے بغیر نہیں کیا جاتا، تو وہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے کہ ہم لوگ مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت جو ہے وہ تو پہلے ہی نور علی نور ہے. وہاں پر تو مادیت ہے ہی نہیں. تو جہاں پر مادیت نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک سارا نور ہی نور ہے. اس لیے وہاں ٹریول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اور پھر وہ مقام آیا کہ جہاں پر براق بھی جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی پرواز سے آگے بڑھتے ہیں. تو عزیز دوستو یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نظاروں کو دیکھ کر آئے اور واپس پلٹے تو 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اس امت کے لیے عطا فرمائے. ایک انعام 5 نمازوں کا عطا فرمایا. جو 50 لے کر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ میرا تجربہ ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، تو پلٹ کر بار بار گئے، بالآخر 5 رہ گئے. تو اب 5 کے لیے بھی جو ہے واپس جانا آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں اس کو کم کروانے کے لیے جاؤں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب 5 ہی لے جاؤ، لیکن یہ جو 5 پڑے گا ثواب اس کو پورے 50 کا ہی میں عطا کروں۔ یہاں پر قول بدلے نہیں جاتے، یہاں پر جو قول و قرار ہوتا ہے، جہاں پر جو عہد و پیما ہوتا ہے، یہاں پر جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں رد و بدل نہیں کیا جاتا، یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ فریب اور مکاری نہیں کی جاتی، جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے وہی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو 50 نمازوں کا میں نے تحفہ عطا کیا ہے، جو کہ ان 5 کی پابندی کر لے گا میں رب ذوالجلال 50 کا ہی ثواب عطا فرماؤں۔ اور دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، بخاری شریف کے حدیث، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ معراج کا تحفہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ان کو ضرور پڑھا کریں۔ اور تیسرا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کی امت میں سے جو گناہ گار ہیں اور اگر گناہ کبیرہ کر کے بھی میری بارگاہ میں آئیں گے میں پھر بھی معاف کر دوں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ معافی نہیں تھی، جو گناہ کبیرہ کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں ٹھونس دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اس کو مکہ مار کے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ آپشن نہیں تھی، جو گناہ کرتا تھا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ شکی ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ حضور کام پہ کرم نہیں ہے تو اور بتائیے مجھے کیا ہے، یہ حضور رحیم اور کریم نہیں ہے ہمارے لیے تو اور کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے صدقے سے میں نے آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں کو بھی میں نے چھپا دیا ہے اور کبیرہ گناہوں کو بھی بغیر توبہ کے میں معاف کر دوں۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اور میری بارگاہ میں اقرار کر لے گا آپ کا امتی گناہوں کا کہ ہاں یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ بندے سترتھا فی الدنیا واغفرھا لک الیوم، چلو دنیا میں بھی ہم نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتے ہیں، جا تجھے معاف کر دیں۔ حضور کے توسل سے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔